ابو ذر شام میں امیروں کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتے رہے۔ یہ آواز حکمرانوں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ آخر کار انہیں شام سے بے دخل کر دیا گیا۔ ابو ذر کو مدینہ بھیجا گیا، جہاں پہلے ہی ان کے خلاف سازشیں تیار تھیں۔ مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان نے مروان بن حکم کو واپس بلا لیا ہے، وہی مروان جسے رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جلا وطن کیا تھا۔ یہ منظر ابو ذر کے دل کو کاٹنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نبی کے فیصلے کی لاج بھی بھول گئے؟ کیا تم نے اس غلام رسول کی عزت کو پامال کر دیا؟ یہ بات ابو ذر نے خلیفہ کے دربار میں سب کے سامنے کہی۔ کلمات سچائی کے تھے، لیکن وہ کانٹوں کی طرح چبھے۔ خلیفہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ ان کے چہرے پر سختی چھا گئی اور انہوں نے حکم دیا، ابو ذر کو مدینہ میں نہ رہنے دو، انہیں فوراً ربضہ کے بیابان میں بھیج دو۔ ربضہ وہ ویران صحرا جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ، نہ فصل۔ وہاں کا آسمان آگ برساتا تھا اور زمین بھوک۔ لیکن ابو ذر نے سینہ تان کر کہا، میری جگہ یہ نہیں ہے، مجھے اس اجڑے بیابان میں نہ بھیجو۔ میں مدینہ میں رہ کر حق کہوں گا۔ مگر خلیفہ کا فیصلہ بدل نہ سکا، اور یوں جلا وطنی کے سائے ان پر لاد دیے گئے۔ خلیفہ نے صرف حکم ہی نہ دیا، بلکہ ایک فوجی دستہ ابو ذر کے گھر بھیج دیا۔ وہ تلواروں اور غصے کے ساتھ ان کے در پر آئے۔ گھر کی دیواریں لرز گئیں۔ ان کی بیوی اور بیٹی کے دل دہل گئے۔ سپاہیوں نے دروازہ کھولا اور ہر کونے کی تلاشی لی۔ وہ ڈھونڈنے لگے خزانے، ڈھونڈنے لگے چھپے ہوئے درہم، لیکن وہاں کیا ملا؟ صرف چند ٹوٹے سکے، وہ بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے بچا کر رکھے گئے تھے۔ ابو ذر نے سپاہیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ ہے میرا خزانہ، یہ چند سکے جن سے میں اور میرے اہل خانہ پیٹ بھرتے ہیں۔ میں نے کبھی دولت نہ چھپائی، میں نے صرف سچ چھپنے نہ دیا۔ سپاہیوں کے چہرے جھک گئے، لیکن حکم کا بوجھ ان کے سروں پر تھا۔ انہوں نے ابو ذر، ان کی بیوی اور بیٹی سب کو قید جلا وطنی میں ربضہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ ویران بیابان جہاں ہوا میں بھی موت کی مہک تھی، لیکن ابو ذر کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ ان کی آنکھوں میں دکھ ضرور تھا، لیکن ایمان میں لرزش نہ آئی۔ وہ جانتے تھے یہ سفر مشکل ہے، لیکن سچ کا راستہ کبھی آسان نہ تھا۔ ربضہ ایک سناٹا، ایک اجڑا ہوا صحرا۔ یہاں نہ باغات تھے، نہ چشمے، نہ سایہ دار درخت، بس تپتی ہوئی ریت، جلتا ہوا سورج اور ہوا جو آگ کے شولوں کی طرح جلتی تھی۔ اسی بیابان میں حضرت ابو ذر نے اپنا خیمہ گاڑ لیا۔ وہ، ان کی بیوی، ایک بیٹا اور بیٹی، سب تنہا، سب محروم، سب صابر۔ ابو ذر خود اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے، کبھی ایک اونٹ لے کر میلوں دور نکل جاتے، ریت کے ٹیلوں کو عبور کرتے اور تھوڑی سی زمین پر کھیتی کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ جانتے تھے یہ زمین اناج کے لیے نہیں بنی، مگر ان کے ہاتھوں کی محنت سچائی کی علامت تھی۔ جب دن کا سورج آگ برساتا تو ان کا خیمہ تنہائی میں دہکنے لگتا۔ بیوی اور بچے پیاس سے تڑپتے، مگر ابو ذر اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ وہ راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، اے میرے پروردگار، دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا، لیکن تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ یہ تپتی زمین میرا امتحان ہے اور تیرا ذکر میری تسکین۔ ان کا خیمہ چھوٹا تھا مگر غیرت میں بڑا۔ ان کی روٹی خشک تھی مگر ایمان نرم و میٹھا۔ وہ کسان کی طرح بیج بوتے، لیکن حقیقت میں وہ امت کے دلوں میں سچائی کے بیج بو رہے تھے۔ ربضہ کی جلتی ریت پر ابو ذر کی تنہائی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، یہی ہے سچائی کی قیمت، یہی ہے حق کا راستہ، یہی ہے غلام رسول کی میراث۔